اس کے خصائص، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب اپنے امام کے مشابہ ہو، اس کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن محب کے لیے یہ سب چیزیں نارمل ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن شیعہ یعنی ایک ذمہ دار انسان جو اپنے امام کا نائب ہے۔ شیعہ ایسا ذمہ دار انسان، اس ذمہ دار انسان کو شیعہ کہہ سکتے ہیں جو امام کی ہر خصلت کا پابند ہو، ہر خصلت کو اپنائے، ہر عادت کو اپنائے۔ تو ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو اپنانا ہے، ان کی خصائل کو اپنانا ہے، ان کی خصلت کو اپنانا ہے۔ فقط محبت اور زبانی دعویٰ یہ نہیں کیا جاتا۔ اب ہمیں امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمیں کس جیسا بننا ہے، کس شخصیت کے جو عادات ہیں ہمیں اپنانے، اور کس شخصیت کے جو اطوار ہیں، کس شخصیت کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں یہ جو اپنانا ہے، اور اس کی سیرت کو اپنانا ہے، اور اس کی سیرت پہ چلنا ہے۔ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پوری سیرت کا اجمالی جائزہ لیا جائے، امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ دیکھیں اپنے لیے ہم کیسا نمونہ، اپنے لیے کون سا درس اب ان کی سیرت سے ہم لے سکتے ہیں، یعنی ان کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے۔ امام کا شیعہ، امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ پہلا دور کون سا دور ہے؟ مکتب سازی کا دور، جس کو دور مکتب کہا جاتا ہے۔ دوسرا دور وحدت کا دور، اس کو دور وحدت کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا دور دور عدالت کا ہے، جس کو عدالت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مکتب کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی، زحمات اٹھائے، محنت اٹھائی، بہت سی صعوبتیں برداشت کی، بہت سی جنگ لڑے، اور کفار قریش کا سامنا کیا، ان کے جو اختناق تھے ان کا سامنا کیا، ان کی طرف سے جو بائیکاٹ تھا، شعب ابی طالب میں ساتھ رہے، جتنی بھی جو مشکلات تھی وہ مکہ میں انہوں نے برداشت کی۔ پھر مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں مشکلات کا سامنا کیا، وہاں پہ جنگیں لڑی، جنگ بدر ہو گیا، جنگ احد، جنگ خیبر، باقی جنگیں لڑی۔ اس پورے دور کو جو امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ جو ہے اپنے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے جو دور گزرا ہے ان کا، اس دور کو ہم دور مکتب کہتے ہیں۔ اس دور مکتب میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کفار تھے۔ اس دور مکتب میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مشرکین تھے۔ یہ مکتب کا دور ہے۔ ابھی دوسرا دور شروع ہوتا ہے بعد از وفات پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دور کو ہم دور وحدت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے، اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی ان کی بات نہیں کرتا، کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ اب اس دوسرے دور میں امام کی کیا فرائض ہیں؟ یہ وہ دور ہے جب امام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور دور نخلستانوں میں جا کر ایک کنویں میں سر رکھتے ہیں، پھر اس کنویں میں کہتے ہیں کہ اے کنویں، کیا تو میری جو نالہ و فریاد ہے وہ سن نہیں پھٹا؟ تیرے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا؟ یہ علی کی تنہائی کا دور ہے۔ اب وہ دور، اس دور کو ہم دور وحدت کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہ انہیں دار خیبر اکھاڑا، یہ ان کا معجزہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے؟ جو باقی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں، یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قاتل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، دشمن جناب زہرا سلام اللہ علیہ سامنے ہو، اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام وحدت کی خاطر خاموش ہو۔ یہ سب سے بڑا معجزہ امام علی ہے، اور یہی ہمارے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی ہمارے لیے اسوے کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا دور وحدت کا دور ہے،
جبکہ ابو سفیان جب ثقیفہ میں یہ جو میٹنگ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ابو سفیان آتا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا علی آپ تلوار نکالیں، آپ قیام کر لیں. اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم سوچیں کہ قیام کرتے، تلوار ذوالفقار نیام سے نکالتے، تو یہ جو امت آپ آج دیکھ رہے ہیں، جو اسلام ہماری نظر و نگاہ میں ہے، یہ اسلام نہیں ہوتا، یہ امت نہیں ہوتی، بلکہ امت پارا پارا ہو بھی ہوتی. ایسی ہی بات ہے کہ دو عورتیں، دو خاتون امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ایک قضیہ ہے. ایک عورت یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو بچہ میری گود میں یہ میرا ہے، دوسری جو خاتون ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا کہ اس بچے کے کیا ہو جائیں گے، دو ٹکڑے ہو جائیں گے، آدھا اس عورت خاتون کو دیا جائے اور آدھا اس دوسری خاتون کو دیا جائے. اب جس کا بچہ تھا وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، اسی کے پاس رہے، سلامت رہے، اسی کے پاس رہے. اب جس کا بچہ نہیں تھا وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ اس کے پارے پارے ہو جائیں، اس کے دو حصے ہو جائیں. جو حقیقی ماں تھی اس بچے کی، اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ میرے پاس اگر نہیں رہتا، کیونکہ یہ میرا ہی ہے، بڑا ہو کر میرے پاس آ جائے گا ایک دن. یہی مثال اسلام کی ہے. یہاں جب دوسرا دور شروع ہو گیا، وحدت کا دور، امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام سے بولا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیں، قیام کریں، اس سب جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اس کے مقابلے میں. لیکن کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی بالکل. جی آواز آ رہی ہے بالکل. معافی چاہتا ہوں جی. لیکن اس کے مقابلے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان، تو اسلام کا یہ ددمند کب سے ہو گیا ہے؟ تو علی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ تلوار نکالیں اور قیام کریں. میں اس امت کو پارا پارا نہیں ہونے دوں گا. یہ اسلام ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، میں نے اپنا خون دے کر اسلام کو مکتب بنایا ہے، اس کی مکتب سازی کی ہے، اور آج میں اسلام کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لہذا امام نے وحدت پہ عمل کی اور ایسی ہی بات کی جیسے کہ اس خاتون نے بولا کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے، بڑا ہو کر میرے پاس خود بخود آ جائے گا. اب یہاں بھی آپ وحدت کا دور دیکھ لیں. یہ دوسرا دور ہے. پہلا دور مکتب سازی کا دور، مکتب کا دور، اور دوسرا دور ہے وحدت کا دور. اب جو تیسرا دور ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، وہ ہے عدالت کا دور. یہ سب سے اہم دور ہے امام علی مرتضی علیہ السلام کا. جب امام کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اب وہ عدالت قائم کرتے ہیں، اس طرح کی بے نظیر عدالت جو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی یا اب دیکھتے ہیں لوگ. یہ دوسرا دور ہے وحدت، عدالت کا تیسرا عدالت کا دور. یہ جو خود یہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتاب ہے، محسن، غالباً یہ محسن کرائیتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بہت اچھا جملہ ہے. ڈاکٹر علی شریعتی بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح کی عدالت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی، یہی عدالت باعث بنی کہ امام کو 19 ماہ رمضان اسی مہینے میں شہید کر دیا گیا. یہی عدالت باعث بنی کہ امام ابن ملجم کی تلوار سے شہید کر دیے گئے. وجہ کیا تھا؟ عدالت. اب یہ تین ادوار جو ہیں یہ ہمارے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہم شیعہ ہیں، ان تین ادوار سے ہم اپنے لیے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہر کسی انسان کی زندگی میں یہ تین ادوار ہوتے ہیں: مکتب سازی کا، وحدت کا، اور عدالت کا. یہ جو تینوں ادوار امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تھے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں ان تین ادوار میں امام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے.
पहले दौर की मुश्किल जो खुद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए हैं, पहले दौर जब हम देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी, मुश्किलात बर्दाश्त किए हैं, मसाइब बर्दाश्त किए हैं, कुफार कुरैश के साथ जंग लड़ी है, वो मुश्किल नहीं है इमाम अली की, वो सबसे छोटा मुश्किल है जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा है। लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल है दूसरे दौर का मुश्किल, जो वहदत का दौर था, जब इमाम अली तन्हा थे, नखलिस्तानों में जाते थे और वहां पे कुएं में सर रखकर नाला और फरियाद देते थे। लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल जो है वो तीसरे दौर का मुश्किल है, वो अदालत का दौर है। जब इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदल करते हैं, अपनी हुकूमत कायम करते हैं, खलीफा बना दिए जाते हैं, उस दौर में पहले ही 3 जंगें लड़ना पड़ती है, कास्तीन के साथ, मारिकीन के साथ, नाकिसीन के साथ। ये इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे दौर की सबसे बड़ी मुश्किल है। इन्हें इतनी ज्यादा मुश्किलें इमाम को कभी नहीं पड़ी है। अभी अगर आप तारीख का मुताला करें कि पहले दौर में, मकतब साजी के दौर में, इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफार के साथ जंगें लड़ी हैं। दूसरे दौर वहदत का दौर है। अब जो तीसरा दौर है, जब खलीफा बना दिए जाते हैं, अब कुफार के साथ जंग नहीं लड़ते, बल्कि उन मुसलमानों के साथ जंग लड़ते हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। पहला जंग जमल है, नाकिसिन के साथ जंग, उनके साथ जंग जिन्होंने बैअत करके इमाम अली की बैअत को ये तोड़ दिया, उनके साथ बैअत को ये किया, खारिज किया। ये तलहा और जुबैर का गिरोह है, उन मफाद परस्तों का गिरोह जो इमाम अली, जो चाहते थे कि पहले इमाम अली हमें हुकूमत दे, हमें मुराआत दे, हम फायदा उठाएं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत से। अब जब इन्होंने देखा कि जो सब चीजें हैं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नहीं दे सकती, ये कि ये आदिल तरीन शख्स है उम्मत रसूल में, अब हमसे ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्होंने बैयत तोड़ दी और जंग जमल पे आमादा हो गए। ये जंग उन मफाद परस्तों के साथ था, इमाम अली का पहला जंग। दूसरा जंग कासितीन, जिसको जंग सिफीन कहा जाता है, ये मुनाफिकीन के साथ था। पहला जंग तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह कर लिया, जो मुफाद परस्तों के साथ जंग थी, उन अशखास के साथ जंग थी जो इस्लाम के साये तले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, इस्लाम का साया इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पे अपनी जो है फायदा ढूंढते हैं। ये पहला गिरोह है। दूसरा गिरोह मुनाफिकीन का गिरोह है, यानी कास्तीन, जंगी सिफीन, माविया वाले। अब तीसरा गिरोह, ये देखें सबसे बड़ी मुश्किल इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इन्होंने एक तो मुफाद परस्तों के साथ जंग लड़ी है, खुद गर्जों के साथ जंग लड़ी है, दूसरा मुनाफिकीन के साथ जंग लड़ी है, और तीसरा अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ी है। वो 20,000 सिपाही जिनको बाद में खवारिज कहा गया, जिनको बाद में मुहक्कमा भी कहा जाता है, या हुरूरिया भी कहा जाता है, और जिनको खवारिज भी कहा जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जंग इनके साथ लड़ी, जंग नहरबान। ये अली की सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अपने दौर में फकत इन्होंने मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी हैं, या मुनाफिकीन मुसलमान थे या मफाद परस्त मुसलमान थे, और तीसरा गिरोह खवारिज का वो गिरोह था जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन मुकद्दस माब, आमाल इस्लामी, लिबास इस्लामी, उठना बैठना इस्लामी, इस्लाम तो था लेकिन सोच में उसके अंदर जो इस्लामी जो रूह थी वो उनके अंदर नहीं थी। अभी आप देखें, इनके तहत जो इस्लाम तो था, नाम का इस्लाम, लेकिन हकीकी इस्लाम इनमें मौजूद नहीं था। अभी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हदीस है, ला खैर फी क़िराअतिन ला तदब्बुर फीहा, उस किराअत में कोई फायदा नहीं है जिस किराअत में तदब्बर न हो। ला खैरन फिल क़िराअतिन ला तदब्बर फीहा, उस किराअत में कोई, उस तिलावत में कोई भी फायदा नहीं है जिसमें तदब्बर न हो। खवारिज वो जमाअत थी जो किराअत तो करती थी,
جو تلاوت تو کرتی تھی، جو قرآن تو پڑھتے تھے، لیکن اس قرآن میں تدبر نہیں تھا. قرآن کے ورق گرانتے تھے، قرآن کے اوراق پڑھتے تھے، لیکن روح قرآن اور قرآن ناطق سے دور تھے. یہ علی کی سب سے بڑی مشکل ہے. جب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا خوارج کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے، بات کرنے کے لیے، تب عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام سے جب واپس آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ کن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جو نمازوں میں مشغول ہے، یہ وہ جماعت ہے جو روزے رکھ رکھ کے فاقہ دے دے کے بہت یہ ہو گئے ہیں. اب یہ وہ جماعت ہے جن کی پیشانیوں پہ نماز سجدوں کا داغ ہے، آپ ان سے لڑ رہے ہیں. اور امام نے اس جنگ کو بھی جیت لیا. یہ علی کی سب سے بڑی مشکل ہے. اور امام نے اس گروہ، اس خارجی گروہ، خوارج گروہ، ان کو نواسب بھی کہا جاتا ہے، ان کو جیسا کہ میں نے عرض کیا محکمہ، چونکہ حکمیت کے بعد ہی انہوں نے جو جنم لیا تھا، یا محکمہ اس لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو شعار تھا خوارج کا وہ یہ تھا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے حکم کے بغیر اور کوئی حکم ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ تو شیطان بھی ایسا ہی تھا. جب خداوند کریم نے سب ملائکہ سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنی زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، ایک جانشین بھیج رہا ہوں، سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا. یعنی اس کا نظریہ بھی یہی تھا نا، خدا آپ کے بغیر میں کسی کا سجدہ نہیں کروں گا، آپ کے بغیر میں کسی کی رہبری قبول نہیں کروں گا. لا حکم الا للہ، یہ نعرہ پہلے شیطان نے دیا تھا. یعنی خدا کے بغیر کسی کی پرستش نہیں، خدا کے بغیر کسی کی رہبری قبول نہیں کی جا سکتی. یہ شیطان کا نعرہ ہے. جو خدا کو مانے اور خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار کرے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. جب خداوند کریم نے شیطان سے کہا کہ شیطان آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان واپس جواب دیتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہو گیا. اور جو خدا کو مانے، ابھی یہاں پہ جو مسئلہ ہے، خوارج ایسے ہی تھے کہ ہم توحید پرست ہیں، توحید کی علم اٹھائے ہوئے، توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے. اور توحید کا پرچم یہ سب سے بڑی جو ہے یہ المیہ ہے جس پہ ماتم ہونا چاہیے. توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے لیکن امام موحد کا انکار کرتے ہیں، امام الموحدین کا انکار کرتے ہیں، امام المتقین کا انکار کرتے ہیں. اب یہ 3 ادوار میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، مکتب کا دور، وحدت کا دور، عدالت کا دور. ہم شیعان علی علیہ السلام جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمیں چاہیے ان 3 ادوار کو سمجھے، اپنے لیے الگو ان کو بنائیں، ان 3 ادوار کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں، اپنے لیے اسوہ قرار دیں. یہ جو ڈاکٹر علی شریعتی علیہ الرحمہ نے ایک بہت بہترین جو کتاب لکھی ہے، علی ضرورت کیوں اور کس لیے. عالم انسانیت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے پہلے مکتب کی بنیاد ڈالی. اب جب اس مکتب کو دیکھا کہ یہ غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، پھر وحدت کی خاطر خاموشی اختیار کی. پھر جب یہ مکتب ان کے پاس واپس آ گیا، یہ اپنی امانت ان کو سونپ دی گئی، پھر ایسا عدالت کا یہ نفاذ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. یا خود پیغمبر نے وہ عدالت قائم کی تھی، یا پیغمبر کے بعد علی نے وہ عدالت اب قائم کر لی ہے. یہ علی کے 3 ادوار ہمارے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور بالخصوص ان ایام میں جو کہ شہادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ایام ہیں، ان میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہج البلاغہ، پورے سال ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، کیونکہ نہج البلاغہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ وحی منزل نہیں ہے، اس میں بھی غلط نکال سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہج البلاغہ
ہمارے جو فقہ میں اور ہمارے جو عقائد میں نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو بعد از قرآن بعد از حدیث تیسرے نمبر پہ ہے، نہج البلاغہ، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر توحید سمجھنی ہے علی کے کلام سے سمجھیں، نبوت سمجھنی ہے علی علیہ السلام کے کلام سے سمجھیں۔ جب بھی کسی شخص کو سمجھنا ہوتا ہے تب دوسروں کی زبان سے اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ کو مجھے سمجھنا ہے، مجھ ناچیز کو سمجھنا ہے، آپ میرے کسی جو میرا کوئی دوست ہو یا کوئی ہو، اس کی زبان سے حقیقی تصویر آپ کو سامنے نہیں آئے گی، وہ میری تعریف کرے گا یا میری تنقید کرے گا۔ اگر آپ کو میری ذات سمجھنی ہے تو میرا خود کا کلام آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ خود امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کے اندر قید ہے، ہر شخص اپنی زبان کے اندر قید ہے۔ جب زبان اس کی چل جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حقیقتاً ہے کیا، اس کی جو شناخت ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو علی کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو لازمی طور پر، ضروری طور پر آپ کو امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ پڑھنا ہے۔ یہ علی کا کلام، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ علی علیہ السلام کو سمجھیں گے۔ اور ہم جو غالباً آج یا تو ماہ رمضان کی جو آخری رات ہے رمضان کی، یا غرہ شوال، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے وداع کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں، اور خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جو فرمودات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ آغا۔ یقیناً ناظرین بالکل یہ ایسے جملے تھے جن کی طرف امام علی علیہ السلام کی 3 فیزز کے طرف اشارہ دیا گیا۔ آغا نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا، ایک مکتب سازی یعنی کہ دور مکتب، اور دور وحدت، اور دور عدالت۔ اور ہر ایک دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آغا فرما رہے تھے کہ زندگی امام علیہ السلام کی جو ہے دنیا نے ان کو تنہا چھوڑا ہے، تبھی وہ تنہائی جو امام علی علیہ السلام نے دیکھی ہے، ہم علی کے چاہنے والے، کبھی میں نے دیکھا اپنے دوستوں میں بھی، یا اپنے جو فیس بک اور جو واٹس ایپ کے جو اس کو اسی طرح سے جو اسلام حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس طرح پیش کرتے ہیں علی علیہ السلام کو، شاید کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ علم نہیں ہوتا ہے۔ تو آغا نے اشارہ بار بار اس بات کا کیا کہ نہج البلاغہ نہ صرف اس ٹائم پہ ماہ سیام میں جیسے قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ استاد رہے، الگ الگ طرح کے استاد رہے ہمارے ساتھ، استاد صابر علی عمرانی صاحب نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے سمجھا، بلکہ ہمیں ایسے ہی نہج البلاغہ، کیونکہ اس ماہ سیام میں بھی ہم نے نہج البلاغہ کے بہت سارے جو ہے خطوط کو جو ہے سمرائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روزانہ زندگی میں بھی یہ کرنا چاہیے، کیونکہ خود ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم وہ نالج حاصل کریں گے جس میں ہمیں ویژن نہیں ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اگر ہم کبھی کہیں پہ جا رہے ہیں، مثلا اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں دلی، یا یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں، تو ہمیں رستہ معلوم نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ رستہ کہاں سے ہے، تو پوچھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس گھر میں مان لیجیے میپ ہے، مجھے لگ رہا ہے ہزاروں میں، لاکھوں میں آج ہمارے پاس فکر مند انسان ایسے ہیں، دانشور ایسے ہیں، یا یہ جو آج آپ کے سامنے یہ سیشن ہو رہا ہے، یا یہ جو ایام ماہ سیام میں ہم نے بہت سارے استادوں کو یہاں آیا، بہت سارے عالم دین نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس اس قوم میں، اس دور میں بہت سارے جاننے والے ہیں، بس
ہمیں اس جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. ہمیں کنویں کی طرف جانا ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے ہم پیاسے ہیں, کنواں ہمارے پاس نہیں آئے گا, یہ لو پانی پیو, ہمیں خود ڈھونڈنا ہے. جوان کی یہی ضرورت ہے. یقیناً جن باتوں کا آغا نے اشارہ کیا, ہم بالکل محظوظ ہوئے ان باتوں سے, شکر گزار ہے آغا کے ایک منٹ, آغا کے کلام کی تکمیل میں کر دوں اپنے اشعار سے جو ابھی ہوئے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, بسم اللہ. آغا سے متاثر ہو کر میں نے 4 شعر ابھی پڑھے آغا کے لیے. ماشاءاللہ, ارشاد, بسم اللہ. ہمارا حاصل ایمان اتباع علی. ماشاءاللہ, ہمارا حاصل ایمان اتباع علی. متاع بوذر و سلمان اتباع علی. ماشاءاللہ, رسول اور خدا کی اطاعت پہ ہم, رسول اور خدا کی اطاعت پہ ہم. سکھاتا ہے ہمیں قرآن اتباع علی. سکھاتا ہے ہمیں قرآن اتباع علی. وہ دنیا ہو کہ ہو وہ آخرت کہیں پر بھی, وہ دنیا ہو کہ ہو وہ آخرت کہیں پر بھی, کبھی کرے گا نہ نقصان اتباع علی. سبحان اللہ. اور یہ شعر آپ کے لیے خاص طور سے ہے جو تقریر کے ابتدائی جملات سے یہ شعر اخذ کیا ہے. محب تو کرتا ہے بس ان سے پیار کی باتیں, محب تو کرتا ہے بس ان سے پیار کی باتیں, مگر ہے شیعہ کی پہچان اتباع علی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیعہ کی پہچان اتباع علی. ہمارا حاصل ایمان اتباع علی. شکریہ. سبحان اللہ. یہ آپ اس کا ثواب جزاک اللہ, آپ ہی کے سبب بنے اس کے اشعار کا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے دور قلم میں اور زیادہ روانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یقیناً ہم محظوظ ہوئے ہیں آغا کے ان جملوں سے اور صابر علی, مولانا صابر علی کے ان اشعار سے جو انہوں نے بالکل میں نے دیکھا ہے, ہم اس کے شاہد ہے کہ صابر علی صاحب بڑے پیشنس سے پہلے سنتے ہیں, پھر اسی چیز پہ عمل کرتے ہیں فوراً. کچھ دن پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں تقریر ہو رہی تھی, تو ان کو لگا کہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہے, تو اس پہ عمل یہ ہے کہ میں نہ کہوں بلکہ میں دوسروں کو ہی موقع دوں, اور جو ہے کیونکہ حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ میں پریکٹیکل ایویڈنس وہاں پہ دکھا. شکر گزار ہے آگا آپ کے بھی. تو یقیناً دوستو ہمیں اس بات پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے, کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں پہلے جانکاری لینی چاہیے. تو وہی ہمارے جو ہے نہج البلاغہ قرآن, پھر اس کے سکھانے والے بھی موجود ہیں. میں اسی بات کا جو ہے اشارہ کر رہا تھا کچھ دیر پہلے بھی, سکھانے والے موجود ہیں ہر گلی میں, مجھے لگ رہا ہے ہر گاؤں میں ابھی عالم دین ہے, فکر مند انسان ہے, بس ہمیں اس کی طرف جانا ہے, ہمیں قدم بڑھانا ہے. تو ایک سیکھ ہے, یہی ایک لیسن ہے مجھے لگ رہا ہے ہم نے اس ماہ رمضان میں, کیونکہ ماہ رمضان کے ان سیشنز کے پیچھے
میں نے کل بھی آپ کو کہا ایک خیال تھا میرے ذہن میں کہ ایسا کیا جائے گا شاید بہتر رہے گا، لیکن الحمدللہ شکر اس اللہ عز و جل کا، نہ صرف میں نے سیکھا اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست، جتنے بھی جوان بھائی بہن، جتنے بھی اس میں